والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والرحمن الرحيم تمام احباب خیر الانام میں ہدیت السلام پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب واحسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء سبحان الله خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحان الله دوسرا کے بعد انتہائی قابل خدمت ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب دیگر تمام سرحان مصطفیٰ بانیان محفل دیگر حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان محفل کو جنہوں نے آج انتہائی خوبصورت وقت میں اور انتہائی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اس کے پیچھے فقط ایک راز ہے جو میرے زندگی کا حاصل سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا تو خود عظیم بن جاؤ اگر خود عظیم بن نہیں سکتے تو کسی عظیم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو عظیم لوگوں کے جو رشتے اور تعلق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے کام کرنے پر آپ کو ابھارتے ہیں تو یقیناً اگر میں کہوں تو یہ آج حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہی یہ سارا ایک لنک ان دوستوں کے ساتھ انہوں نے کی تربیت کی اور آج الحمدللہ یہ اس جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے ہمیں یہ محفل میسر کی اللہ کریم ان کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں آنے کے لیے حکم فرمایا یقیناً اس سے خوش بخت محفل اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے اب ہمیں گرامی قدر محفل میلاد پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گھڑیاں اور آمد کا تذکرے حالانکہ جو سمان قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اس پر خوشیوں کا اظہار کرو اور جو تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو اللہ رب العزت نے بے شمار کرم فرمائے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ اگر ہم گننا چاہیں گن بھی نہیں سکتے اتنی نعمتیں کہ رب کائنات نے فرمایا میری جو نشانیاں ہیں میری جو نعمتیں ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ میری رحمتیں میری نشانیاں پورے آفاق میں موجود ہیں اگر وہاں نظر نہیں آتی تو اپنے آپ میں دیکھ لو سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا انسان ایک پوری کائنات ہے رب نے اتنا کچھ عطا فرمایا اتنا کچھ عطا فرمانے کے بعد بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا لیکن جب باری آئی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ کریم نے بڑا احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ انہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا سبحان اللہ بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیا کرتا ہے یہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہم غلاموں پہ کرم فرمایا یہ دنیا بڑی بری کنڈیشن میں تھی ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں تھی کوئی اپنے پرائے کا لحاظ نہیں تھا بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی ایسا بھی ہوا کہ اوقاس کے میلے میں جوان بچوں نے اپنی ماں کو فروخت کیا یہ منظر بھی اس کائنات نے دیکھے ایسے ایسے مناظر بھیانک مناظر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کبھی کسی بادشاہ کی ڈیتھ ہوتی تو اس کے ساتھ اس کے غلاموں کو زندہ غلاموں کو ساتھ بند کر دیا جاتا کہ زندہ ہوگا تو پھر اس کی یہ خدمت کیا کریں گے یہ سارے ظلم و ستم تھے اس کائنات کے اندر اور کوئی بولنے والا نہیں تھا کوئی پکارنے والا نہیں تھا اللہ کریم نے کرم فرمایا اس کائنات پر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا سبحان اللہ اب ہمیں گرامی قدر اس دنیا میں آنے کے جو مناظر ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں اتنے لاجواب ہیں کہ انسان
جتنی بار ان کو پڑھتا ہے ہر بار مزید اللہ کریم مزید چاشنی عطا فرماتا ہے، مزید لذت عطا فرماتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے، اور آپ کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام ہمیں اسماء گرامی یاد ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا، آپ کے دادا جان کا نام کیا تھا، آپ کے باقی وہ تمام کے تمام رشتے، وہ تعلق، وہ رشتہ دار جو قدم قدم پر میرے کریم آقا کے ساتھ رہے، ان کے اسماء گرامی کیا تھے، ان کی محبتیں ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ اب ہمیں گرامی قدر سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، یہیں پر میں نہیں فرمایا کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا، ایک ہی بات ہم نے پڑھی حدیث طیبہ کے اندر، آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، صرف ایک نور دیکھا، وہ نور دیکھا، ایسا نور دیکھا کہ جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ارے وہ تو سیدہ آمنہ ہے، ان کی والدہ ماجدہ ہے۔ حضرت شفا جو کہ دائیہ ہے وہ بھی فرماتی ہے کہ جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت بڑے عجیب و غریب مرحلہ آیا، ایک دم سے آپ کی ولادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پورا ایک اندھیری سی چھا گئی، اور فوراً میں نے ایک سائڈ پہ ایک روشنی دیکھی، ایک خوف اور رعب اور دبدبہ کا عالم تھا۔ اس کے بعد میں نے اس روشنی میں سے ایک آواز دینے والا، اب پہلے وہ بچہ جو ہمارے پاس تھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کیے وہ آواز دینے والا پوچھتا ہے کہ کہاں لے گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مشرق میں لے گئے تھے، پھر دوسری طرف سے ایسا ہی ہوتا ہے، پھر وہ منواتے ہیں ہم انہیں مغرب میں لے گئے تھے، مشرق مغرب شمال اور جنوب ساری کائنات میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت پیدائش جو ہے وہ گھما دیا گیا۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرے کریم آقا اس کے بارے میں سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ گھٹنوں کے بل سجدے کی حالت میں تھے، اور پھر آپ نے آسمانوں کی طرف رخ کیا، آپ کی نظر مبارک پھر آسمانوں کی طرف تھی۔ یہ سارے کے سارے مناظر سیدہ آمنہ فرماتی ہے، جس کو علماء سیرت نے حضور جعلمت علیہ رحمہ نے جعل نبی شریف کے اندر بھی رقم فرمایا۔ اور پھر اتنے خوبصورت لمحات سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور سیدہ شفا جو آپ ساتھ بیٹھی ہیں جو دائیہ ہیں وہ بھی فرماتی ہے کہ میں نے شام کے اندر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ آخر وہ ایک کمرے کے اندر تھی، رب کائنات کی کتنے عظیم و کریم یہ کرم ہو رہا تھا کہ رب کائنات ان کی والدہ مائدہ کو بھی ساری کائنات دکھا رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کو گرامی قدر عربوں کا دستور تھا، عرب لوگ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد انہیں بھیج دیا کرتے تھے ڈیزرٹ میں، صحرا میں، تاکہ ان کے بچے وہاں جا کر مزید مضبوط بنے، توانا بنے، وہاں کی جو لینگویج ہے عرب، جو ان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو گاؤں کی جو کی زبان ہے اس کو اچھے طریقے سے وہ سمجھ سکے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا گیا۔ اب بھیجنے کا بھی جو مرحلہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ساری کی ساری عورتیں آئی لینے کے لیے، جتنے بھی عورتیں آئی ہیں، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ گاؤں کی عورتیں جاتی تھی شہر میں، اور شہر سے جا کر بچے لے جاتی تھی، پھر جا کر انہیں فیڈ کرواتی تھی، اس کے بدلے انہیں لوگ پیسے دیا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ بنو سعد کی قبیلہ کی بے شمار عورتیں ہیں، سارے کی ساری مکہ کے ہر گھر میں گئی، جہاں انہیں کوئی امیر زادہ ملا، پیسوں والا ملا، کسی بڑے سردار کا بیٹا ملا، اسے لے گئے۔ ان کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ تو یتیم ہے، واپس چلی جاتی۔ آخر کار ایسا ہوا، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں ہم لوگ بھی انتظار کرتے رہے کہ شاید ہمیں بھی کوئی صاحب مال مل جائے، لیکن ہمیں کیا خبر تھی، ہمیں تو وہ ملنے والا ہے جو بے مالوں کو مال کرنے والا ہے، ہمیں تو وہ ملنے والا ہے جو بے آسروں کو آسرا دینے والا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ آخر میں ہم نے آخری فیصلہ کیا کہ چلو ہم اسی بچے کو لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں صرف فیصلہ کرنے کی دیر تھی، وہ پہلی رات تھی ہماری زندگی کی، کہ اس سے پہلے 3 راتیں مسلسل جو میرا بچہ جس کو میں اپنا دودھ دیتی تھی، فیڈ کرواتی تھی، 3 راتیں میرے پاس بھی، میرا غربت کی وجہ کے عالم یہ تھا، اور کہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، اور میرے پاس اپنا فیڈ بھی نہیں تھا، ملک بھی نہیں تھا کہ میں اس اپنے بچے کو پلاتی، اور 3 دن تک پوری رات میرا بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپتا رہا، روتا رہا، اور جب میرا خامن جاتا اونٹنے کے پاس
اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. لیکن جس رات ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جائیں گے, اسی رات رب کائنات نے کرم فرمایا. کہتے کہ اسی رات رب کائنات نے مجھے بھی دودھ دیا اور میرے اونٹنی کو بھی دودھ دیا, یہاں تک کہ وہ پہلی رات تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آرام سے رات کو سویا. اور میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ بچہ تو بڑی قسمتوں والا ہے. پھر اس بچے کو لے کر, اس سے پہلے ایک اور بات, ایک یہودی وہاں پر تھا مکہ مکرمہ میں, اور یہود کی کتابوں میں یہ بات درج تھی کہ آسمان کے اوپر ایک خاص ستارہ جو ہے نا وہ طلوع ہوگا, جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے. وہاں جب وہ گیا تو اس نے تلاش کیا تمام کے تمام گھروں میں کہ وہ کون سا گھر ہے جہاں پہ آج کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے. آخر تلاش کرتے کرتے وہ سیدنا عبداللہ کے گھر میں پہنچا اور پتہ کیا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے والد ماجد تو پہلے ہی وصال فرما چکے ہیں. اور جو ہی دیکھا, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی ایک دم سے جو ہے اس کی غشی طاری ہوگی, وہ بے ہوشی کے عالم میں نیچے گر جاتا ہے. جب اٹھا اسے پوچھا گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے, تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بچہ تو بڑے بختوں والا ہے, لیکن مجھے اس بات کا اشاق لگا کہ ہم لوگ تو اس امید میں تھے کہ آخری نبی آخر الزمان وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں آئیں گے اور بنی اسرائیل میں آئیں گے. اے رب تمہیں مبارک ہو کہ رب کائنات نے وہ نعمت آج تمہیں عطا فرمائی. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ان کو لینے کے بعد جب وہاں سے ہم لوگ چلے, پورے راستے میں جہاں جہاں سے گزرتے آپ نے بارہ آپ کی ساری سٹوری سنی, اور پھر 2 سال کے بعد پھر واپس لاتی ہے. جب 2 سال کے بعد واپس لایا, آ کر چونکہ 2 سال کی مدت تھی واپسی کی, آ کر کہتی ہیں حضرت آمنہ سے اس بچے کو مزید ہمیں اور کچھ وقت کے لیے دیتے. وہ کہتی ہیں وقت تو پورا ہو گیا ہے, وہ کہتی ہیں وقت تو پورا ہو گیا ہے لیکن بس ہمارا دل کرتا ہے. اصل کہانی جو بیہائنڈ تھی وہ سٹوری وہ بھی نہیں بتاتی کہ اصل مسئلہ کیا ہے, وہ محبت کے راز بھی نہیں بتاتی. آخر کار اتنا مجبور کرتی ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ اچھا لے جاؤ اس کو, ان کو لے جاؤ ساتھ. واپس لے کر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پر شک صدر کا واقعہ ہوتا ہے. جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور پھر وہاں سے جو کچھ ہوا ساری سلسلہ, تو پھر اس خوف کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس لے کر آتی ہیں. جب واپس لے کر آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ بچوں کو واپس لے لیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کیا بات ہے, کیوں ایسا کیا ہے, کل تک تو آپ بڑی محبت سے لے کر جا رہی تھی, آج آخر کیا ہو گیا اتنی جلدی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ واپس لے لیں. آخر حضرت آمنہ وہ بھی جانتی تھی کہ اصل کہانی کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے تمہیں خدشہ ہے کہ اس بچے کو شیطان کوئی زخم پہنچائے گا, کوئی تکلیف پہنچائے گا, تو فکر نہ کرو, اس کو شیطان کبھی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ بچہ جب میرے پاس رب کائنات نے مجھے عطا فرمایا, اس وقت سے ہی میرے اوپر رب کائنات کی نوازشات کی انتہا تھی, اور مجھے غیب سے آ کر صدائیں لگائی جاتی تھی کہ تیرے جو بطن کے اندر ہے یہ ایک مبارک بیٹا ہے, یہ خوش بخت بیٹا ہے, یہ رحمتوں والا بیٹا ہے. تو احباب گرامی قدر سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ آپ اس کو ان کو لے جائیں, کوئی آپ پریشان نہ ہو اس بارے میں, اس لیے کہ رب کائنات نے جب میرے بطن میں تھے عام عورتوں کی طرح کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی. اور آپ کو یہ بھی دلچسپ بات آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ اس کا ایک لنک ہوتا ہے ماں کے ساتھ, اس کو خوراک دی جاتی ہے, فیڈ دی جاتی ہے, اور وہ لنک اس کا جس کو ہم لوگ بیلی بٹن کہتے ہیں یا ناڑو کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ ناف بریدہ تھے, اور کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی. اب سوال تو پیدا ہوتا ہے, وہ جو ناف ہے اس ناف سے ماں سے بچے کو خوراک دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے وہ جو خوراک عطا فرمائی وہ بھی کچھ خاص بات ہے. تو اللہ گرامی قدر بے شمار ایسے واقعات ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ہم موقع ملا تو ضرور بیان کریں گے. آج میں تو اس لیے آیا تھا کہ ہم سنہانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے.